اللہ کا دروازہ ہے نا, دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے, یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے. جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ, اس کی جو رائٹ سائڈ ہے, سیدھے ہاتھ والا حصہ, یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا, رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا, یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے, دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے, جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے, تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا, تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرا گھر ہے. آپ سفر سے آتے ہو, اپنے والد کے گھر جاتے ہو, نانی کے گھر جاتے ہو, ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے, تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں, ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر, مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے, اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا, خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا, اور اس کے گرد طواف لگانے کو, ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا, اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پوری روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیوں, اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا, امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا. مجنون تھا نا, مجنون جو لیلا کا عاشق عرب شاعر, یہ کیا کرتا, لیلا کا جہاں گھر تھا نا تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا, اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں, لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں, اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا. یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے, یہ در و دیوار, یہ گلی کس کی ہے؟ لیلا کی ہے. لیکن کیا ہے, جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا, ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی, وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں, یہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک, بلکہ وہ تو ریگستان ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے, تیل ہے, تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, صرف وہاں تھوڑی ہے. لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے, جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا, اس پہ بہت ساری پابندیاں. کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے, اتنا سا گھر ہے چند فٹ, اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک.
اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی؟ ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو. بھائی یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا. آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. اور میرا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی؟ ایک چار دیواری، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا، ملتزم، یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی. یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھکاری تھے، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں. کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی. اور آپ کسی سیٹ کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں، ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں. قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شیئا مغبرا. ایک شاعر نے کہا نا، بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹ کے گھر پہ، تو رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، سردی بھی بہت تھی. اس نے جا کے یہ شعر پڑھا کہ تاریک رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو.